أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق اللہ العظیم۔ اے ختم رسل سید گل سرور ذی شان سلطانوں کے سلطان، تم قبلہ دل کعبہ جاں مرکز عرفان اور حاصل ایمان، تم سامنے ہو اور میں ہوتا رہوں صدقے۔ یا رسول اللہ تم سامنے ہو اور میں ہوتا ہوں صدقے، مقصد یہ برائے احسان کئی تم نے کیے، تم پہ میں قربان، ہاں یہ بھی ایک احسان۔ محترم حاضرین و سامعین، رب الجلال کا بے انتہا کرم و فضل ہے، اس نے ہمیں آقا کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا۔ الحمدللہ علی احسانی۔ سب سے پہلے آپ تمام حاضرین کو مبارکباد کہ آپ اس گھر کی طرف جا رہے ہیں جو بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے گھر کی زیارت کو آپ کی آنکھیں، آپ اپنی جاگتی آنکھوں سے اس در کا دیدار کرنے والے ہیں۔ آپ کے نام کے آگے حاجی لگنے والا ہے، اس لیے آپ کو تمام کو مبارکباد۔ میں نے جو آئے ربانی کی تلاوت کی، اللہ فرما رہا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ جس جگہ پر آپ جا رہے ہیں، سب سے پہلے اس جگہ کی اہمیت کیا ہے، اس جگہ کی برکت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اسی عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں نے اعتراض کیا اور کہا کہ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، وہ مبارک سرزمین بیت المقدس کی ہے، آپ کعبۃ اللہ کو مبارک کہتے ہیں۔ اللہ کا گھر تو وہ ہے جہاں انبیاء علیہ السلام نے نمازیں پڑھی تھی، اللہ کا گھر تو وہ ہے جہاں انبیاء علیہ السلام تسلسل کے ساتھ وہاں پر آئے تھے۔ اعتراض ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت مبارکہ نازل فرمائی، فرمایا ان اول بیت وضع للناس، فرمایا کہ اللہ کا سب سے پہلا گھر کعبۃ اللہ ہے۔ فرمایا سب سے پہلا گھر اللہ کا کوئی ہے روح زمین پر تو فرمایا کہ وہ بیت اللہ ہے، کعبۃ اللہ ہے جو مکے کی سرزمین پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وضاحت فرما دی، فرمایا کہ یہ پہلا گھر ہے، فرمایا اس میں کیا ہوتا ہے، فرمایا یہاں سے امن ملتا ہے، سلامتی ملتی ہے، فرمایا کہ وہ امن والی سرزمین ہے، اور فرمایا اس کے آگے اللہ فرماتا ہے کہ وہاں پر اللہ کی نشانیاں ہیں۔ پھر دوسری جگہ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، فرمایا کہ صفا اور مروہ اللہ کے شعائر ہے، نشانیاں ہے، اللہ نے ان نشانیوں کو رکھا۔ ان آیتوں میں اللہ فرماتا ہے کہ مقام ابراہیم اللہ کی نشانی ہے، فرمایا کہ وہاں جاؤ تو فرمایا من مقام ابراہیم مصلی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس مقام کو اپنا مصلی بنا لو، ابراہیم علیہ السلام کے اس مقام کو اپنا مصلی بنا لو، وہاں پر نماز ادا کرو۔ مقام ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدم کے نشان اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں رکھے۔ جنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کعبۃ اللہ کے لیے جنت سے پتھر آئے، کعبۃ اللہ کی سب سے پہلے تعمیر ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ بنایا، ابتدا میں کعبہ بنا حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے اس کی تعمیر نو فرمائی، پھر ایک وقت گزرا، وہ سلسلہ ویسے ہی چلا،
حضرت نوح علیہ السلام کا دور آیا تو طوفان نوح جب آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مبارک پتھروں کو آسمان میں اٹھا لیا، جو جنت سے بھیجے گئے تھے وہ پتھر اڑ گئے، صرف 2 پتھر باقی رکھے اللہ نے، ایک حجر اسود ہے، ایک مقام ابراہیم کا پتھر ہے۔ حجر اسود بھی جنت کا پتھر ہے، فرمایا کہ یہ 2 پتھروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں باقی رکھا، فرمایا کہ یہ شعائر الاسلام ہے، اسلام کی نشانیاں ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ نے ان کے نور پر پردے ڈال دیے، اس لیے کہ دنیا میں ان کا نور اگر ویسے ہی باقی رکھا جاتا تو دنیا اس کو برداشت نہیں کر پاتی، فرمایا کہ ان پر اللہ نے پردے ڈال دیے۔ پھر فرمایا کہ حجر اسود کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو پتھر بھیجا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے چوما کرتے، صحابہ بھی چوما کرتے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف اگر یہ پتھر ہوتا، اس کے اندر کیا طاقت ہے، میں اسے نہیں چومتا اگر میں رسول اللہ کو چومتے ہوئے نہ دیکھتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو چوما تھا، اس لیے میں چوم رہا ہوں، اور فرمایا کہ یہ وہ پتھر ہے انسان کے گناہوں کو جذب کر لیتا ہے، گناہوں کو کھینچ لیتا ہے۔ اور ایک روایت میں بتلایا گیا کہ اس پتھر کو بندہ چومتا ہے، فرمایا کہ اللہ کا جسم نہیں ہے ہم مانتے ہیں، لیکن علماء نے یہ کہا ہے انسان کے لیے، یعنی انسان کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ سے مصافحہ کرنا ہے تو فرمایا اس پتھر کو جا کے چوم لو، گویا اللہ سے تم نے مصافحہ کیا، اس کی وہ برکتیں ہیں۔ فرمایا پھر مقام ابراہیم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر ٹھہر کر کعبے کی تعمیر فرماتے جاتے، نیچے سے عمارت بنتی جاتی، اوپر رکھنا ہوتا تو وہ پتھر خود بخود اوپر ہو جاتا، پھر اوپر ہو جاتا، جتنی آپ کو ضرورت ہوگی اتنا پتھر اوپر ہو جاتا، پھر اتنا نیچے ہوتا چلا جاتا۔ اللہ نے ان پتھروں میں وہ طاقت رکھی، دنیا والوں کو بتلانے کے لیے ہم پتھروں کو نہیں مانتے، ہم خدا کو مانتے ہیں، لیکن خدا نے ان پتھروں میں وہ بات رکھی ہے، اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے چوما کرتے۔ پھر آئیے بیت اللہ، کعبۃ اللہ، اللہ کا وہ مبارک گھر، فرمایا کہ روح زمین پر سب سے پہلے کہیں رحمت برستی ہے تو وہ اللہ کے گھر پر برستی ہے۔ اللہ کا وہ مبارک گھر ہے جہاں سب سے پہلے اللہ کی جانب سے رحمتیں برسا کرتی ہے۔ فرمایا کہ وہ بیت اللہ، کعبۃ اللہ، جہاں دنوں رات فرشتے طواف کیا کرتے ہیں، اور فرشتے وہاں پر ایک مقام پر موجود ہوتے ہیں، بندگان خدا وہاں جا کر جو کوئی دعا کرتا ہے فرشتے ان کی دعاؤں پہ آمین کہا کرتے ہیں۔ آپ اس مقام کو جا رہے ہیں جو اللہ کا گھر ہے، وہاں پر صبح شام فرشتے آیا کرتے ہیں، صبح شام اللہ کی رحمتیں برسا کرتی ہے۔ فرمایا کہ وہاں پر جاؤ دعا مانگو، تو سب سے پہلے آپ دعا مانگیں گے، تو فرمایا کہ دعا جب کعبے پہ پہلی نظر پڑے تو اللہ سے دعا مانگے، تو علماء نے لکھا ہے کہ دعا کیا مانگے، کوئی کچھ مانگتا ہے، کوئی کچھ مانگتا ہے، تو فرمایا یہ دعا مانگے کہ اے اللہ دوران سفر جب تک میں حج کے لیے آیا ہوں میرے تمام سفر کی تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ یہ ایک دعا کر لیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو بھی دعا کرنی ہے کر لیں۔ وہ اللہ کا گھر ہے کعبۃ اللہ، فرمایا کہ اس مقام پر اب آپ جا رہے ہیں، اس کی بھی بڑی برکت، آپ کی طبیعت میں نرمی آ جائے گی۔ کعبے میں آپ رہیں گے، یہاں آپ کی طبیعت میں گرمی پیدا ہوگی، اللہ کا جلال ہوگا۔ آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ صبر سے کام لینا ہے۔ اللہ کے گھر کو آپ جا رہے ہیں، اللہ کے گھر کا دیدار آپ کو ہو رہا ہے۔ مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک اللہ والے ارادہ ہوا حج کا، لوگوں کو کہا کہ حج کے لیے ارادہ ہوا ہے، تو لوگ بھی جمع ہونے لگے، لوگ بھی ان کے ساتھ ہو گئے۔ جیسے ہی دن آیا، حج کا دن آیا، یعنی نکلنے کا دن آیا، انہوں نے معذرت کر لی، کہ کہا کہ میں نہیں جا سکتا، میں نہیں جا سکتا۔
لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے کہ یہ کیا بات ہے، انہوں نے کہا تھا اس لیے ہم تیار ہوئے تھے، انکار کر دیے۔ لوگوں نے کہا کہ شاید وہ پیسہ کاروبار میں لگا دیے ہوں، کسی نے کہا کہ اللہ نے توفیق نہیں دی ہوگی، کچھ کسی نے کچھ کہا۔ آپ سنتے مسکراتے خاموش ہو جاتے۔ وہ قافلہ نکلا، سفر ہو گیا، حج کے لیے پہنچ گئے۔ ان قافلے میں بھی ایک اللہ والے موجود تھے۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ جو قافلے میں نہیں آئے تھے، جو اللہ والے تھے نہیں آئے تھے، ان کے بارے میں خواب دیکھا کہ فرشتے ان کے پاس آئے، جو حج کے لیے گئے ہوئے ہیں ان کے پاس فرشتے آئے۔ تو انہوں نے فرشتوں سے سوال کیا کہ بتاؤ ہم جتنے آئے ہیں یہاں پر اللہ نے کس کا حج قبول کیا، کس کا حج رد ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا، ان کا نام لیا جو نہیں آئے تھے، کسی وجہ سے نہیں آئے تھے، ان کا نام لیا، کہا کہ اللہ نے ان کے حج کے صدقے تمام کے حج کو قبول کر لیا۔ وہ ایک شخص کے حج کے صدقے اللہ نے تمام کے حج کو قبول کر لیا، تو حیرت ہوئی کہ وہ تو نہیں آئے تھے۔ پھر سوچا کہ شاید آ گئے ہوں گے ہمارے پیچھے، پھر دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ واقعی نہیں آئے۔ گھر کو جانے کے بعد دریافت کیا گیا کہ آپ کا ایسا کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے آپ حج کو بھی نہیں آئے لیکن اللہ نے آپ کے حج کے صدقے تمام کے حج کو قبول کر لیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم پوچھتے نہیں تو بتاتا نہیں۔ کہا کہ حج کا ارادہ تو تھا، پیسے بھی تیار تھے، میں نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے جو مردار پڑا ہوا تھا، اس کا گوشت کاٹ کر اپنے گھر کو لے جا رہی تھی، میں نے اس کو روک لیا، روک کر پوچھا بات کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ کئی دن سے فاقہ ہے، میرے بچے بھوکے ہیں، کہا کہ اگر انہیں کچھ بھی نہ کھلاؤں تو وہ مر جائیں گے، اس لیے اس مردار کو لے کر جا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا سارا مال جو حج کے لیے رکھا تھا وہ سارا مال دے دیا۔ تو فرمایا کہ وہ دے دیا، اس وجہ سے میں نہیں آ سکا۔ تو وہ کہنے لگے کہ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ برکتیں عطا فرمائی۔ تو آپ اپنے آپ سے زیادہ اپنے پاس والوں کی بھی قدر ہونی چاہیے۔ کوئی آپ کو تکلیف دے تو وہاں پر صبر کر لے، وہ اللہ کا گھر ہے، آزمائشوں کا گھر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے اتنی آزمائشیں ڈالی، اللہ نے آگ میں ڈالنا چاہا، آگ میں ڈالا، حضرت جبرائیل آ گئے، کہا ابراہیم علیہ السلام آپ حکم دے آپ کو یہاں سے بچا لوں۔ فرمایا کیا میرا اللہ مجھ کو نہیں دیکھا؟ تو کہا یقیناً اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو کہا کہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، چھوڑ دیا گیا، آگ میں ڈال دیے، حکم ہوا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا۔ اللہ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ تو فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے صبر کیا تھا اس مقام پر، پھر اللہ نے امتحانات لیے، ایک کے بعد ایک امتحان ہوا، سارے امتحانوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صبر کیا۔ تو ہمیں بھی حج یہ پیغام دے رہا ہے کہ صبر کے ساتھ رہیں۔ وہاں